السلام علیکم پیارے ناظرین، جب آپ پرامن خوشی محسوس کرتے ہیں تب ہی آپ سچائی کے قریب ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس پہلے سے ہی قیمتی مرکب ہے جو آپ کو ٹھیک کر دے گا، اسے استعمال کریں۔ کچھ مختلف کرنے کی کوشش کرو، ہتھیار ڈال دو، جاندار بنو، مہربان بنو، محبت میں رہو۔ میں سورج کی روشنی میں خاک ہوں، میں سورج کی گیند ہوں، میں صبح کی دھند ہوں، شام کی سانس، میں پتھر میں چنگاری ہوں، دھات میں سونے کی چمک، گلاب اور شباب اس کی خوشبو سے، نشے میں وجود کی زنجیر ہوں، دائروں کا دائرہ، تخلیق کا پیمانہ، عروج اور زوال، میں وہی ہوں جو ہے اور جو نہیں ہے، میں سب کی روح ہوں۔ جب آپ اپنی روح سے کام کرتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ میں ایک دریا رواں دواں ہے۔ ایک خوشی سیر ہونے والا اور بھوکا شخص جب روٹی کے ٹکڑے کو دیکھتا ہے تو وہ ایک ہی چیز کو نہیں دیکھتے۔ میرا جتنا چاہو مطالعہ کرو، تم مجھے نہیں جانو گے، کیونکہ میں اس سے 100 طریقوں سے مختلف ہوں جو تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ اپنے آپ کو میری آنکھوں کے پیچھے رکھو اور مجھے ویسا ہی دیکھو جیسے میں خود کو دیکھتا ہوں، کیونکہ میں نے رہنے کا انتخاب کیا ہے ایسی جگہ جو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ کیا تم ابھی تک نہیں جانتے؟ یہ تمہارا نور ہے جو دنیا کو روشن کرتا ہے۔ تیری محبت کی وجہ سے میں اپنے ماضی سے ٹوٹ گیا ہوں۔ ایک بہت بڑا احمقانہ پروجیکٹ شروع کریں جیسے نوح۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ آپ جو چاہتے ہیں اس کی گہری خواہش سے اپنے آپ کو آہستہ سے کھینچنے دیں۔ اگر آپ اپنی خود غرضی کو چھوڑ سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی روح کو کس طرح اذیت دے رہے ہیں۔ جب آپ ہر جگہ ہوتے ہیں تو آپ کہیں نہیں ہوتے۔ جب آپ کہیں ہوتے ہیں تو آپ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ آنکھ اندھی ہو جاتی ہے جب وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کیوں۔ رحمت کے لیے سورج کی مانند بنو، دوسروں کے عیب چھپانے کے لیے رات کی مانند بنو، سخاوت کے لیے بہتے پانی کی طرح بنو، غصے اور غصے کے لیے موت کی طرح بنو، حیا کے لیے زمین کی طرح بنو۔ جیسا تم ہو ویسا ہی ظاہر ہوتا ہے۔ میری روح ننگی ہے، یہ محبت کا شفاف لباس پہنتا ہے۔ ایک بار جب ایمان کا بیج جڑ پکڑ لیتا ہے، اسے تیز ترین ہوا سے بھی اڑا نہیں دیا جا سکتا۔ اب یہ ایک نعمت ہے۔ پھولوں کے کھیتوں میں بھٹکنے کے لیے دل سے کانٹوں کو نکالو۔ دل ایک سمندر ہے، زبان ساحل ہے، جو سمندر میں ہے وہ ساحل سے ٹکراتا ہے۔ ہر شخص کی روح میں جو پودا ہے وہ اگے گا۔ جس چیز سے آپ محبت کرتے ہو اس کی خوبصورتی کو وہی رہنے دو۔ دو پرندوں کو ایک ساتھ باندھو، وہ اڑ نہیں سکیں گے، حالانکہ اب ان کے 4 پر ہیں۔ محبت وہ سمندر ہے جہاں عقل ڈوب جاتی ہے۔ شکر کو چادر کی طرح پہنو اور یہ آپ کی زندگی کے ہر کونے کو پالے گا۔ غصہ اور غرور کو اپنے پیروں تلے لاؤ، انہیں سیڑھی میں بدل دو اور اوپر چڑھو۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ مصیبت ہیں لیکن آپ ہی علاج ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ دروازے پر تالا ہیں لیکن آپ وہ چابی ہیں جو اسے کھولتی ہے۔ یہ بہت بری بات ہے کہ آپ کوئی اور بننا چاہتے ہیں۔ آپ کو اپنا چہرہ نظر نہیں آتا،
اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی، پھر بھی کوئی چہرہ آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ نہ عیسائی، نہ یہودی، نہ مسلمان، نہ ہندو، بدھ، صوفی یا جین، نہ کسی مذہب یا ثقافتی نظام کا۔ میں نہ مشرق کا ہوں نہ مغرب کا، میری جگہ بے جگہ ہے، بے سراغ کا نشان۔ غیر مرئی دنیا میں کم از کم اتنی محنت کرو جتنی کہ آپ مرئی میں کرتے ہیں۔ محبت خود اپنا کمال بیان کرتی ہے، بے آواز ہو کر سنو۔ صرف پائیدار خوبصورتی دل کی خوبصورتی ہے۔ جب دل کی خیر خواہی آپ کے ساتھ ہو، حکمت کے چشمے پھوٹنے لگیں گے اپنے وجود کے اندر سے۔ آپ کا افسردگی آپ کی گستاخی اور تعریف سے انکار سے جڑا ہوا ہے۔ ہر ذی روح سونا بن جاتا ہے جب محبوب نے چھوا۔ کسی بھی گہری سوال کے اندر جواب دینا ہے۔ معاف کرنا اگر آپ کبھی معافی نہیں جانتے، خدا کی طرف سے دی جانے والی نعمتوں کو آپ کبھی نہیں جان پائیں گے۔ اگر آپ ایک دن میں صرف ایک دعا پڑھتے ہیں تو اسے ادا کریں۔ شکریہ۔ محبت کرنے والے اس پرتشدد دنیا کے اندر خفیہ مقامات تلاش کرتے ہیں جہاں وہ خوبصورتی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی چیز سے زیادہ پیسہ چاہتے ہیں تو آپ کو خریدا اور بیچ دیا جائے گا۔ اگر آپ کو کھانے کا لالچ ہے تو آپ ایک روٹی بن جائیں گے۔ یہ ایک لطیف حقیقت ہے، آپ جس سے بھی پیار کرتے ہیں آپ ہیں۔ مردانہ طاقت کا بہت ہی زبردست نسخہ نوٹ فرما لیں۔ اس نسخہ کے استعمال سے آپ کے جسم میں بے پناہ مردانہ طاقت آئے گی اور آپ کا نفس بھی سخت ہو جائے گا اور آپ کی منی گاڑی ہو جائے گی۔ چھلکا جڑ اونٹ کٹارا، 5 ماشا اکر کراہا، 3 ماشا اسگند ناگوری، 4 ماشا تیاری۔ تمام اشیاء پیس کر حلوے میں ملا کر صبح کے وقت بطور ناشتہ کھلائیں۔ 7 دن بعد جسم لوہا بن جائے گا، مردانہ طاقت، منی گاڑی، نفس سخت ہو جائے گا۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ محبت کرنے والے آخر کہیں نہیں ملتے، وہ ہمیشہ ایک دوسرے میں ہوتے ہیں۔ ایک جگہ ہے جہاں الفاظ خاموشی سے جنم لیتے ہیں۔ اپنے آپ کو مٹی کے جسم کے طور پر مت دیکھو، اپنے آپ کو ایک آئینہ کے طور پر دیکھو جو خدائے خوبصورتی کی عکاسی کرتا ہے۔ کوئی پوچھے تو لیکن محبت کیا ہے؟ جواب: وصیت کو تحلیل کرنا۔ عاشقوں کی اذیت جذبے کی آگ سے جلتی ہے۔ محبت کرنے والے اپنے آثار چھوڑ جاتے ہیں جہاں وہ رہے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا نوحہ خدا کا دروازہ ہے۔